السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ شعراء آیات 141 تا 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھٹلایا سمود نے رسولوں کو جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، کیا نہیں ڈرتے ہو تم؟ بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امین، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس کام پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ کیا رہنے دیا جائے گا تمہیں ان سب میں جو یہاں ہیں بے خوف و خطر، یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، اور تراشتے رہو گے یوں ہی تم پہاڑوں میں گھر فخر کے لیے، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور نہ مانو حکم ان حد سے بڑھنے والوں کا جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ تم ایک سحر زدہ شخص ہو، حالانکہ نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے، سو لاؤ کوئی نشانی اگر ہو تم سچے۔ صالح نے کہا یہ ہے ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے باری پینے کی اور تمہاری بھی باری ہے پینے کی، دن مقرر، اور مت چھونا تم اسے برے ارادے سے، اگر ایسا کرو گے تو آ لے گا تم کو ایک ہولناک دن کا عذاب۔ مگر مار ڈالا انہوں نے اس کو اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، اور آ لیا انہیں عذاب نے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اور بے شک تیرا رب ہی ہے زبردست بھی اور رحم والا بھی۔ جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، کیا نہیں ڈرتے ہو تم؟ بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امین، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور نہیں طلب کرتا میں تم سے اس کام پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ اہل عالم میں تم ہی وہ ہو جو جاتے ہو مردوں کے پاس اور چھوڑ دیتے ہو اسے جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں، حقیقت یہ ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو حد سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اگر نہ باز آئے تم اے لوط تو تم لازماً نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا بے شک میں تمہارے عمل سے سخت متنفر ہوں، اے میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ سو نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہلاک کر دیا ہم نے باقی لوگوں کو، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش جو بہت ہی بری بارش تھی، جو برسی ان تنبیہ کیے جانے والوں پر۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور بے شک تیرا رب ہی ہے زبردست بھی اور رحم والا بھی۔ جھٹلایا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جب کہا ان سے شعیب نے، کیا نہیں ڈرتے ہو تم؟ بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امین، سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور نہیں طلب کرتا میں تم سے اس کام پر کوئی اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ۔ پوری کیا کرو پیمائش اور نہ بنو نقصان پہنچانے والے، اور تولو صحیح ترازو سے، اور نہ کمی کیا کرو دینے میں لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرا کرو زمین میں مفسد بن کر، اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں اور پہلی مخلوق کو۔ انہوں نے کہا در حقیقت تم سحر زدہ آدمی ہو اور نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہم جیسے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں تم کو بالکل جھوٹا۔ اچھا تو گراؤ ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر ہو تم سچے۔ شعیب نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سو جھٹلایا انہوں نے اسے، آخرکار آ گیا ان پر سائبان والے دن کا عذاب، دراصل یہ تھا ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا رب ہی ہے زبردست بھی اور رحم فرمانے والا بھی۔ اور یقیناً یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین ہی کا، اترے ہے اسے لے کر روح الامین تمہارے قلب پر، تاکہ ہو جاؤ تم متنبع کرنے والے عربی زبان میں جو بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور یقیناً یہی قرآن موجود ہے پہلی امتوں کی کتابوں میں، کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی دلیل کہ جانتے ہیں اسے علماء بنی اسرائیل، اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے کسی اجمی پر اور وہ پڑھ کر سناتا انہیں تو نہ ہوتے یہ اس پر ایمان لانے والے۔ اس طرح ڈال دیتے ہیں ہم اس کو دلوں میں مجرموں کے، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر حتیٰ کہ دیکھ لیں دردناک عذاب جو آن پڑتا ہے ان پر اچانک اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں یہ؟ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم عیش کرنے دیں انہیں برسوں تک،
پھر آ جائے ان پر وہی چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، کچھ کام نہ آئے گا ان کے وہ سامان عیش جو انہیں ملا تھا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر آ چکے تھے ان کے پاس خبردار کرنے والے نصیحت کرنے کے لیے، اور نہیں ہے ہم ظالم، اور نہیں لے کر اترتے اسے شیطان، اور نہ زیب دیتا ہے ان کو، اور نہ یہ ان کے بس کی بات ہے، بے شک وہ تو اس کی سنگن سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، سو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم عذاب پانے والوں میں، اور متنبع کرو اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو، اور تواضع سے پیش آؤ ان لوگوں کے ساتھ جو پیروی کریں تمہاری ایمان لانے والوں میں سے، لیکن اگر نافرمانی کرے تمہاری تو کہہ دو بے شک میں بری الذمہ ہوں ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، جو دیکھتا ہے تم کو جب تم کھڑے ہوتے ہو اور تمہاری نقل و حرکت کو بھی سجدہ کرنے والوں میں، بے شک وہی ہے ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کس پر اترا کرتے ہیں شیطان؟ اترتے ہیں وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے بدکار پر، جو ڈال دیتے ہیں کانوں میں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور رہے شعراء تو چلا کرتے ہیں ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ۔ کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور بلا شبہ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں جو کرتے نہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور ذکر کیا اللہ کا کثرت سے، اور بدلہ لیا انہوں نے اس کے بعد کہ زیادتی کی گئی ان پر، اور عنقریب معلوم ہو جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی کہ کس انجام سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔